بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام سنا نہ سنا ہو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہا تھا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میری نظر، یعنی یہ بہت بڑی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری نظر ایک بچھو پر پڑی۔ بچھو سمجھتے ہوں گے آپ، کہا بچھو پر نظر پڑی، اور وہ زمانے کے لوگ جانتے تھے کہ بچھو ہے بہت زہریلا ہے، لیکن حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں معلوم نہیں اللہ میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ بچھو شاید، اللہ کے ولی تھے نا، شاید کوئی کام سے جا رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے 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 گیا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے ایسا عجب واقعہ دیکھا کہ سامنے ایک تالاب آ گیا، ایک پانی بھرا ہوا نہر جیسا معاملہ آ گیا۔ اب حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ بچھو یہ پانی میں تیرتا تو ہے نہیں، لیکن اللہ کی قدرت، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں ایک کچھوا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بچھو آتا ہے اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے، اور کچھوا وہ بچھو کو لے کر آگے بڑھنا شروع کرتا ہے، یعنی وہ نہر ہے یا تالاب ہے یا پانی ہے، بس اس پر تیرتا ہوا وہ کچھوا جا رہا ہے، اور اس کی پیٹھ کے اوپر کون ہے؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے میں بھی کنارے کنارے کنارے، کیونکہ اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی۔ اور آپ یہ بات سمجھنا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو میرا ولی ہے، جو میرا ولی ہے، نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، بولو نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، نہ آخرت میں اس کو کوئی غم، نہ کوئی ٹینشن۔ اور میرا ولی وہ ہے جو مضبوط ایمان والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا، بولو کون سے پارے میں؟ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی وہ ولی، بولو سبحان اللہ، بولو اللہ فرماتے میرا ولی وہ ولی، نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، ایمان کی مضبوطی پر ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے تو بھی ولی بن جا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں، بولو الحمدللہ۔ تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ کچھوا جا رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر کون ہے؟ بچھو ہے، اور حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کنارے 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 میں بھی چلا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے جب وہ نہر پار ہوئی یا تالاب پار ہوا تو کچھوا وہاں ٹھہر گیا، بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا، اور اتر کر وہ آگے بڑھنے لگا، بچھو آگے بڑھنے لگا۔ اب حضرت ذوالنون مصری کہتے ایک درخت ہے، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، بولو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، بڑی گہری نیند سویا ہوا حضرت ذوالنون مصری کہتے۔ اور حضرت ذوالنون مصری کہتے میرے اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا کہ وہ آدمی درخت کے نیچے سویا ہے، اور اس کے قریب میں ایک زہریلا سانپ آ رہا ہے، اور قریب ہے کہ وہ سانپ آئے گا اور جو آدمی سویا ہے اس کو ڈسے، لیکن وہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے بچھو نے اس پر حملہ کیا۔ کس پر حملہ کیا؟ سانپ پر حملہ کیا، اور سانپ کو مار دیا، بولو سانپ کو مار دیا۔ اور پھر بچھو نے، وہ جو سویا ہوا آدمی اس کی طرف دیکھا نہیں، بچھو پھر واپس پیچھے آنے لگا، پیچھے آنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے میرے اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی، میں نے وہ درخت کے نیچے ایک لیٹے ہوئے آدمی کو بھی دیکھا، آرام کرتے ہوئے آدمی کو دیکھا، اور سانپ کو دیکھا کہ سانپ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا مگر بچھو نے وہ سانپ کو مار دیا۔ اب حضرت ذوالنون مصری کہتے پھر میں نے فالو کیا، پھر میں پیچھے پیچھے آیا۔ کس کے پیچھے آیا؟ بچھو کے پیچھے آیا، تو کچھوا ویسا ہی پانی کے کنارے کھڑا ہے، بچھو پھر اس کی کمر کے اوپر بیٹھا، اور پھر وہ دوسرے کنارے تک وہ کچھوے نے پہنچایا، پھر وہ بچھو غائب ہو گیا۔ اب حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں واقعے نے مجھے بہت سرپرائز، مجھے بہت تعجب میں ڈالا۔ کچھوا
सब जानवर ही जानवर है। कछुआ है, उसकी पीठ पर कौन है? बिच्छू है। और फिर हमला करने वाला वहाँ पर कौन है? सांप है। और वो सांप पर हमला करने वाला कौन है? ये बिच्छू है। और वो आदमी कौन है? कोई अल्लाह का वली होगा, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा, कोई मर्द खुदा होगा कि जिसके लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया गया। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते मैंने सब काम छोड़ा और मैंने इरादा किया फिर मैं जाऊं और दरख्त के नीचे जो सोया हुआ है वो अल्लाह के वली से मुलाकात करो। ये भी अल्लाह के वली की मुलाकात किससे हो जाए? वली से हो जाए। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते फिर मैं चला। अब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, बस मुझे वो जो दरख्त के नीचे जो आदमी सोया हुआ है वहाँ तक पहुँचना था। हज़रत दुन्नुन मिस्री अब तीसरी मरतबा कसम खाते, अल्लाह की कसम, जब मैं वो आदमी के पास पहुँचा वो तो दारू के नशे में सोया हुआ था। तो दारू वारू पिया था, शराबी आदमी था, मुंह में से थूक निकल रहा था, दारू के कतरे टपक रहे थे और वो सोया हुआ था। हज़रत दुन्नुन मिस्री सोचने लगे ये दारू पीने वाला आदमी सोया है, इसके ऊपर हमला करने वाला कौन था? सांप। उसको मारने के लिए अल्लाह ने किसका इंतज़ाम किया? बिच्छू का इंतज़ाम किया। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते हैं मैं वहीं पर बैठा रहा यहाँ तक कि उस आदमी को होश आया। जब उस आदमी को होश आया, ज़ाहिरी बात है आपने देखा होगा जब दारू पीने वाला मस्त होके सोया हो और उसके बाद जब उसको होश आए तो अपनी आंखों को मंजता है और हज़रत दुन्नुन मिस्री को पूछता है तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, यहाँ मैं कैसे आया हूँ। हज़रत दुन्नुन मिस्री ने उसको पूरा वाक़या सुनाया और वो मरा हुआ सांप भी बताया कि देखो इतना बड़ा सांप था, जहरीला सांप था, तो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन मैंने एक बिच्छू को देखा जो कछुए के पीठ पर बैठकर यहाँ आया और आकर उसने तेरी हिफाजत किया। तो वो जो दारू पीने वाला था मेरे प्यारों, उसने एक जुमला कहा, बहुत ज़ोर से चीख मारी और रोया और रोते रोते कहा हम सो सो कर गुनाह करते हैं। क्या कहा? हम सो जाते हैं और सो सो कर गुनाह करते हैं, वो जाग जाग के हिफाजत करता है। हम सो सो के गुनाह करते हैं, वो जाग जाग के हमारी हिफाजत करता है। और उसके बाद उसने हज़रत दुन्नुन मिस्री को कहा आप कौन है? हज़रत दुन्नुन मिस्री ने अपना पूरा पता बताया, कहा अल्लाह के वली मुझे अपने हाथ पर बैयत कर लो, आज से मैं दारू नहीं पीऊँगा। जो अल्लाह इतना प्यारा है कि बंदा सो गया था और नशे में सोया था, गुनाह करके सोया था। हम सोते हैं और गुनाह करते हैं, वो जागता है और हमारी हिफाजत करता है। हज़रत दुन्नुन मिस्री के बारे में लिखा वो शख्स भी अल्लाह के वली बन गए और लंबे ज़माने तक कुरान हदीस की खिदमत करते रहे। मुझे इस वक्त ये बता रहा है अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बोलो ना, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत, वरना वो दारू पीने वाला। हाँ, और ये सब अल्लाह को करने की क्या ज़रूरत थी भाई? कछुआ आया, हाँ, और उसकी पीठ पर कौन बैठा? बिच्छू बैठा और वो पूरा दरिया या नहर या तालाब को पार किया। उसके बाद में फिर कछुआ का उतरना और वो बिच्छू का उतरना और सांप को मारना, फिर वापस करना। ये अल्लाह को ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का मामला तो कुन फयकुन। अरे बोलो, अल्लाह का मामला तो कुन फयकुन। कुरान करीम में सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मामला जब मैं कोई फैसला करूं, कह दूं हो जा वो चीज़। अल्लाह तो वहाँ वो जो शराब पीने वाला जो था ना, उसको अल्लाह उसी घड़ी हिदायत दे देते। बताओ हिदायत मिल जाती कि नहीं मिल जाती? लेकिन अल्लाह ने ये पूरा मामला क्यों किया? बंदे को बताने के लिए कि मेरा बंदा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बोलो ना, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते। तो ये अल्लाह जो हमसे इतनी मोहब्बत करते, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे प्यारो फिर हमको भूखा रखना, हमको प्यासा रखना, हमको अपनी बीवी के होते हुए दूर रहने का हुक्म देना, ये मेरे दोस्तों ये भी मोहब्बत है। बोलो, ये भी क्या है? मोहब्बत। और अल्लाह ये मोहब्बत करके बताना चाहते मेरा बंदा ये सब तो करेगा, तू जानबूझकर भूखा रहेगा हालांकि तेरे घर में खाना है, तू प्यासा रहेगा हालांकि तेरे घर में पानी है, तू अपनी बीवी से दूर रहेगा हालांकि तेरे घर में तेरी बीवी है। अल्लाह क्या फरमाते, ये सब क्यों मैंने किया? लअल्लकुम तत्तकून। बोलो लअल्लकुम
تتقون. اور تتقون کس کو کہتے ہیں میرے پیارو؟ اللہ کہتے ہیں ایک تیرے اندر عادت ڈالنا چاہتا ہوں, ایک تیرے اندر ہیبٹ ڈالنا چاہتا ہوں, اور وہ اس کا نام ہے تقویٰ. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ روزہ رکھنے کے بعد تیرے اندر وہ طاقت آئے گی, تیرے اندر وہ ہمت آئے گی کہ گناہ تیرے سامنے ہوگا, تو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا, تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ فرماتے یہ روزے کی برکت سے تیرے اندر میرا ڈر, پیارے نبی کی محبت ایسی آئے گی کہ گناہ سامنے ہوگا, کرنے کی طاقت ہوگی, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, مگر تو صرف اس لیے گناہ نہیں کرے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بولو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ میں کھانا کھا سکتا تھا لیکن کون دیکھتا تھا؟ اللہ. ابھی ظہر کی نماز کے بعد کی بات بتاؤں, ظہر کی نماز کے بعد کیسی گرمی لگتی ہے, باہر بھی گرم ہوتا ہے, جو گھر میں رہتے ہیں ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں, آفس میں رہتے ہیں, معاملہ الگ ہے. باقی جو مزدور طبقہ ہے جو بھاگتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے, اگر وہ فریج کے سامنے چلے جائے, ریفریجریٹر کے سامنے جائے اور فریج کا دروازہ کھولے اور اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو اور وہ بھی لال کلر کا شربت ہو, بتاؤ نا جی کیسا چاہتا ہے کہ ایک بوٹل اٹھاؤ اور گھٹا گھٹ اس کو اپنے منہ سے لگاؤ, مگر ڈرتا ہے. اللہ نے منع کیا نا, اللہ نے منع کیا نا, تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھوکا رکھتے, گھر میں کھانا ہے, پیاسا رکھتے, گھر میں پانی ہے, صرف اللہ کا مقصد ہے میرا بندہ تیرے اندر تقویٰ آ جائے. بولو تیرے اندر کیا آ جائے؟ تقویٰ. اور تقویٰ میں نے سمجھایا, تقویٰ کیا؟ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر اللہ ایک اچھی خوبی ڈالیں گے جس کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ کے معنی اس وقت ہمارے سامنے گناہ ہوگا, ہمارے سامنے موبائل ہوگا, ہمارے سامنے بازار میں عورت سامنے نظر آئے گی, لیکن خیال آئے گا نا میں نے روزہ رکھا تھا نا, میں اس وقت کھا سکتا تھا مگر کس کے حکم سے نہیں کھایا؟ اللہ کے حکم میں. پی سکتا تھا مگر پیارے نبی کی محبت میں نہیں پیا. وہی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا, موبائل میں آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا, گیم کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد نہیں کرنے کا, اور میرے دوستوں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ نہیں جانے کا. جو اللہ نے روزے میں مجھے سب سے منع کیا تھا وہ اللہ یہاں بھی منع کرتا ہے. اللہ فرماتے روزے کی وجہ سے تقویٰ آئے گا, اور جس کو تقویٰ آئے گا چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے گا. ایمان بہت ضروری ہے میرے پیاروں, بولو نا ایمان بہت ضروری ہے. اور وہ ایمان مضبوط کس سے ہوگا؟ روزے سے, کیونکہ روزے سے تقویٰ. ارے بولو نا روزے سے تقویٰ, اور تقوی سے موت کے وقت کلمہ, چاہے نہ چاہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والے اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تقوی آپ کو بتایا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو زمین پر تقوی اختیار کرتا جائے گا. اللہ فرماتے ضرور بھی ضرور جب آخری وقت آئے گا, جب تیرے دل کی دھڑکن رکنے والی ہوگی, اللہ فرماتے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. اور جس کو کلمہ مل گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا. تو میرے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بھوکا رکھا, بولو پیاسا رکھا, لیکن مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ ملے گا تو موت کے وقت کیا ہے؟ کلمہ. اور کلمہ مل گیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت. معلوم ہوا روزہ اور جنت. بولو روزہ اور یہ روزہ مشکل لگتا نا ہم کو, ہارڈ. ارے ہاں یا نہ بولو نا, آپ کو لگے نہ لگے میرے کو تو لگتا ہے مشکل لگتا ہے نا. اسی لیے ابھی کسی کو چھیڑو, ہاں, یا کسی کی گاڑی کے پیچھے تھوڑا ہارن بجاؤ, دیکھو کیا کرتا ہے, کیسی بڑی بڑی وزن والی 5-5 کلو کی گالی دیتا ہے. کہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, گرمی ہے, پسینہ ہے. ہاں یہ میرے کو بھی یہاں پہ بولے بات کرنا ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے. میرے پیارو روزہ بہت آسان ہے. بولو میں نے ابھی کہا مشکل ہے, لیکن اب میں کیا کہہ رہا ہوں, روزہ آسان ہے. بھائی وہ کان والا وہی برابر تھا, اس کو ہٹا دو, وہی اس کو ہٹا دو. یہ کبھی آواز زیادہ کرتا ہے تو کم کرتا ہے. لے لو جی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللہ مولانا محمد وعلیٰ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ. ہاں بھائی روزہ ہارڈ ہے, مشکل ہے. جیسے آج کی میں بات کروں, آج میرے خیال سے فجر کا جب پہلا وقت ہوا
6:45 बजे, 6:45 वहाँ से चलो एक अंदाज़ा हमने रोज़ा शुरू किया, अभी कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल से 45 मिनट्स जितना बाकी होगा, अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेटली पौना घंटा और बाकी होगा। तो ये हमारा जो रोज़ा है ना, हम कहते हैं वो सुबह में 6:45 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 6:45 बजे ख़त्म हो रहा है, यानी 13 घंटे का हमारा रोज़ा है। मेरे दोस्तों, अभी हमको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर रोज़े का बैकग्राउंड में जाओ तो बहुत आसान है। मालूम हुआ जब रोज़े फ़र्ज़ हुए, कितने घंटे के रोज़े फ़र्ज़ हुए? जब रोज़े फ़र्ज़ हुए, कुरान पाक में आयत नाजिल हुई, ए प्यारे नबी आप पर भी रोज़े फ़र्ज़ है, अगली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। एक और आयत आई, फमन शहिद मिनकुमुश्शहरा फलयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे उम्मती हो, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तुम पर रोज़े फ़र्ज़। पहले रोज़ा कैसा फ़र्ज़ था मालूम? मगरिब का वक्त हो तो इफ्तार, बोलो मगरिब का वक्त हो तो इफ्तार, ईशा का वक्त दाखिल हो फिर रोज़ा शुरू। मतलब मेरे ख्याल से 1.25 घंटे से 1.5 घंटा इफ्तार, 24 घंटे का दिन और रात, उसमें 1.25 घंटा से 1.5 घंटा इफ्तार, बाकी पूरा टाइम क्या होता है? रोज़ा। शुरू में रोज़े ऐसे ही आए, अभी ऐसा है? बोलो अभी ऐसा है? वो तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, एक सहाबी को जिनका नाम है हज़रत कैस, पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है? हज़रत कैस। वो ऐसे ही शाम का वक्त, अभी का जो वक्त है ना, वो जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे और बाज़ारों में बेचते थे। अब आप बताओ वो अरब की गर्मी और उसमें जंगलों में जाना और लकड़ियों का काटना और लकड़ियों का काट के अपने कंधे पर लादना और कंधे पर लाद कर बाज़ार में बेचना, और बाज़ार में बेचने के बाद जो पैसा आवे, हमारे जैसा नहीं था मामला, वो पैसा लाकर बीवी को देना, फिर बीवी उस पैसे का खाना बनावे और बाज़ार से आटा लेकर आना या बाज़ार से सालन लेकर आना, फिर बीवी उसका खाना बनावे। तो ये हज़रत कैस यही काम करते थे, वो जंगलों में जाने का, लकड़ियों को काटने का, कंधे पर लाने का, बाज़ार में बेचने का, और जो पैसा आवे ला के बीवी को देने का। मेरे ख्याल से बस अभी अभी जैसा टाइम होगा और हज़रत कैस घर पर आए और घर पर आकर अपनी बीवी को पैसे दिए और कहा मैं बहुत थका हूँ, बाहर गर्मी भी बहुत है और रोज़े की हालत है और रोज़े का वक्त भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो तू जितना हो सके जल्दी से खाना बना ले, अभी मगरिब का वक्त होगा, मगरिब की नमाज का वक्त होगा और उसके बाद में इफ्तार का वक्त शुरू होगा। और मालूम था कि ईशा का वक्त आएगा तो इफ्तार का वक्त ख़त्म हो जाएगा। मालूम है क्या हुआ? हज़रत कैस ने सब सामान दिया अपनी बीवी को, बीवी क्या कर रही है? खाना पका रही है, और हज़रत कैस की आँख लग गई। बोलो हज़रत कैस की आँख लग गई, वक्त हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, अजान हुई मगरिब की। वो बीवी उठावे, अपने शोहर को उठावे, उठो तुम्हारा रोज़ा है, उठो, देखो मैंने इफ्तार कर लिया, मैंने खजूर खा ली, मैंने इफ्तार कर लिया, तुम भी इफ्तार कर लो, तुम भी इफ्तार कर लो। और वो कहे बस अभी उठ रहा हूँ, अभी उठ रहा हूँ, बस ये कहते जा रहे थे कि फिर जब आँख खुली तो मेरी मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग हुए और बीवी को कहा कि लाओ वो जो खजूर या जो खाना पका है लाओ। बीवी ने कहा वक्त ख़त्म हुआ, आपने मगरिब का सलाम फेरा, मगरिब का वक्त ख़त्म हुआ, ईशा का वक्त दाखिल हो गया, तुम्हारा रोज़ा फिर से शुरू हो गया। हम होते तो वहाँ पर कितनी गाली गलोच, बीवी पर पहले तो गाली गलोच, तेरे को उठाने समझ में नहीं आया, हालांकि बीवी ने उठाया था, फिर रोज़ा शुरू हो गया। क्या कहा मालूम हज़रत कैस ने? अल्लाह की मर्ज़ी, फिर रोज़ा शुरू। तो बताओ सुबह के जो भूखे हैं, अब रात ईशा तक भूखे हैं, फिर दूसरे दिन फजर में भूखे हैं, क्योंकि रोज़ा तो शुरू हो गया। ज़ोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी में, बोलो मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और ज़ोहर की नमाज के बाद एक आवाज़ होती, लोग जमा होते, क्या हुआ? बताओ कैस बेहोश हो गए,
حضرت قیس کیا ہو گئے؟ کیونکہ دوسرے دن وہ پھر جنگلوں میں گئے ہوں گے، پھر وہ لکڑیاں کاٹنے گئے ہوں گے، پھر وہ ظہر سے پہلے بازار میں آئے ہوں گے، پھر لکڑیوں کو بیچا ہوگا، اور ظہر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اب کئی گھنٹوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، کئی گھنٹوں سے پانی نہیں پیا تھا، اور جب گرمی تھی حضرت قیس بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، قیس کو دیکھا کہ بے ہوش ہے، کسی نے پانی نہیں دیا، پانی چہرے پر چھڑکا، قیس کو کسی طرح ہوش آیا۔ قیس ابھی اپنے گھر کی طرف دھیرے دھیرے لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے پیارے نبی اب روزے میں چینجز آنے والی ہے، اب روزے کا وقت بدلنے والا ہے، اور پھر جو وقت بدلا وہ وقت آیا جو ہم کو اب وقت ملا۔ فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب مغرب کا وقت ہو جائے گا، اس کے بعد کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا وقت نہ آ جائے، پھر اس کے بعد میں رات تک روزہ رکھنا۔ اب جو روزہ آیا ہے وہ حضرت قیس کے بے ہوش ہونے کی برکت ہے کہ اللہ نے روزے کو آدھا کر دیا۔ بولو اللہ نے روزے کو۔ تو ہم کو کبھی روزہ بھاری لگے نا تو ہم کو یہ سوچنا کہ پہلا والا معاملہ اس سے بھی زیادہ بھاری تھا، ابھی تو تراویح 3 پارہ تراویح 5 پارہ تراویح 1.25 پارہ تراویح، اور اس کے بعد میں رات بھر بائیسیکل پہ اور ٹرائیسیکل پہ اور ادھر ادھر گھومنا اور توے پہ جانا اور چائے پینا، کافی پینا، آملیٹ کھانا، کوئی روکنے والا ہم کو نہ۔ یہ حضرت قیس کی برکت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت پر آسان کر دے، اللہ میری امت پر آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو آسان کر دیا۔ اب میرے پیاروں یہ روزے میں پھر میں آپ کو دوہرا رہا ہوں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، کہ روزے میں بھی ہم گناہ سے بچے، اور روزے کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی ہم گناہ سے بچے۔ اسی لیے سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک، ان کو کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا ہم نے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، جیسا چاند کا معاملہ تھا، تو روزہ قبول ہوا نہیں ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا قرآن میں تو لکھا ہے، قرآن میں تو موجود ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ کسی نے کہا یہ تو نہیں لکھا ہے کہ تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ فرمایا لعلکم تتقون، رمضان کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا کہ رمضان سے پہلے جو گناہ کرتا تھا رمضان کے بعد وہ گناہ چھوٹ گئے۔ ارے بولو وہ گناہ، جیسے رمضان سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان سے پہلے پورا وقت موبائل پر رہتا تھا، لیکن رمضان میں توبہ کر لیا اور موبائل میں ضروری کام پر آ گیا، غیر ضروری کام کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ رمضان سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب رمضان کے بعد آفٹر 29 یا 30 روزہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ زندگی میں بدلاؤ آیا یا نہیں آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے اگر بدلاؤ آیا سمجھ لے اللہ نے تیرے 30 کے 30 روزے کو قبول کر لیا۔ تو میرے پیاروں سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کام جو اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، روزے میں سب سے پہلا کام تقویٰ۔ تقویٰ کریں گے بولو تقویٰ، اور تقوی میں کیا مل جائے گا ہم کو؟ موت کے وقت کلمہ ملے گا، اور ایمان بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ نام سنا؟ ہاں بولو نا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیسی چیز ہے۔ حضرت حمزہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا، بلکہ جتنے قیامت تک شہید ہوں گے نا سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، ہمارے نبی نے فرمایا پہلے شہید ہوئے بعد میں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر سارے شہیدوں کا سردار اللہ نے میرے چچا کن کو بنایا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا حضرت حمزہ نے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ایمان قبول ایمان میں آئے نہیں تھے۔ حضرت حمزہ تو کہیں شکار کو گئے تھے، وہ زمانے میں لوگ جنگل جاتے تھے، شکار کے واسطے جاتے تھے، اور یہاں معاملہ کیا ہوا؟ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی نے کچھ تقریر کی،
کچھ واعظ فرمایا, کچھ نصیحت فرمائی, لا الہ الا اللہ پر کچھ باتیں کہی. ابو جہل نے آ کر ہمارے نبی کو بہت گالیاں دی, بہت مارا. ابو جہل نے بہت مارا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دی. حضرت حمزہ تو شکار کو گئے ہوئے تھے اور ایمان اسلام سے ان کا کوئی لین دین نہیں تھا. وہ تو حضرت حمزہ جب شکار کر کے واپس آ رہے تو کسی نے کہا او آپ کے بھتیجے کو بہت مارا گیا. کون مارا میرے بھتیجے کو؟ کہا وہ بھتیجے نے وہاں کعبے کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کہا تو ابو جہل نے بہت مارا, اس کے دوستوں نے بھی مارا, بہت مارا. اب حضرت حمزہ جو ابھی ایمان والے نہیں ہیں, اسلام والے نہیں ہیں, وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا. اور حضرت حمزہ کا بھی ایک رعب تھا, ایک دبدبہ تھا, ایک بہادری تھی, ایک جاں بازی حضرت حمزہ کے اندر تھی. سیدھا قبیلہ بنو مخزوم, بولو قبیلہ بنو مخزوم, جو ابو جہل کا محلہ تھا, وہاں گئے. ابو جہل وہیں بیٹھا تھا, دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا, حضرت حمزہ نے لے کر وہ لوہا ابو جہل کو جو مارا, ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹا, لہو لہان ہوا. اور حضرت حمزہ کو قبیلہ بنو مخزوم میں دیکھ کر ابو جہل بھی گھبرایا اور جتنے دوست تھے سب بھاگے, سب بھاگے. حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے, بولو حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے, سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, بھتیجے دروازہ کھول, او بھتیجے محمد دروازہ کھول, تیرے چچا حمزہ دروازے پر آئے ہیں. خیر دروازہ کھولا گیا, حضرت حمزہ آئے اور کیا کہا معلوم, بھتیجے فکر مت کر, انتقام لے کر آیا ہوں. بھتیجے فکر مت کر, انتقام لے کر آیا ہوں. میں نے سنا, میں تو شکار کو گیا تھا, میں آ رہا تھا, میں نے سنا ابو جہل نے بہت گالیاں دی, اس کے دوستوں نے بہت گالیاں دی اور انہوں نے تمہیں مارا ہے. فکر مت کر بھتیجے محمد, فکر مت کر, میں شکار سے واپس آیا, اپنے گھر نہیں گیا, پہلے قبیلہ بنو مخزوم میں گیا, وہاں ابو جہل کو بھی مارا, اس کے دوستوں کو بھی بھگایا. اور یاد رکھنا یہ تیرا چچا زندہ ہے, آئندہ بھی میرے بھتیجے پر کسی نے انگلی اٹھائی تو چچا حمزہ وہاں پر کیا کرے گا, انتقام لے گا. میرے دوستوں ہم ہوتے تو گلے لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے؟ ارے بولو نا. ہمارے نبی رونے لگے, بہت روئے. چچا حمزہ نے پوچھا بھتیجے رو کیوں رہے ہو, خوش ہو جاؤ, مار کے آیا, لہو لہان کر کے آیا, سر پھاڑ کے آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں, ابو جہل کو تم نے مارا, انتقام لیا, ریونج, مجھے کوئی خوشی نہیں. کہا بھتیجے تمہیں خوشی نہیں؟ خوشی تو اس وقت ہوگی چچا جب تم کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے تم کسی کو مارو, میری طرف سے انتقام لو, میری طرف سے کسی کو گالی دو, مجھے خوشی نہیں. مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب میرا چچا جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا. حضرت حمزہ نے کہا میرے بھتیجے اگر اسی میں خوشی ہے تو بلاؤ, سب کو بلاؤ. آج سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بتاؤ ہمارے نبی کو کس سے محبت تھی؟ ایمان سے. لوگ کس سے محبت تھی؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو تو ایمان گھر بیٹھا ملا. بولو ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی میں کلمہ والا, کیونکہ میرا ابا کلمہ والا, کیونکہ میرا دادا کلمہ والا, او اس کے اوپر سکر دادا وہ کلمہ والا, او ہمارا جو نسل چل رہا ہے وہ سب ایمان والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم بھی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے, سب برابر توجہ دینا, بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. ہم نے کسی نے ایمان مانگا تھا؟ ارے وہ چاہتا تو یہودی کے گھر پیدا کرتا, وہ چاہتا تو عیسائی کے گھر پیدا کرتا, ارے وہ چاہتا تو ہم کو جانور بناتا. اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں لکھا ہے اب تو مانگ, اب تم کیا مانگو. اللہ ایمان تو دے دیا, اللہ کہتے اب یہ مانگ, کہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دے گا. بولو موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دے گا. یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے مانگ. اور کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن میں, پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3, سورہ آل عمران, بولو سورہ آل
عمران اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ رہے نا، صرف اتنا مانگنے کا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یہ یاد نہ رہے، اس کا ترجمہ اللہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر مجھے کلمہ نصیب کر دینا. میرے دوستو ایمان بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملا ہے ہم کو، بغیر ڈھونڈے اور بغیر مانگے. ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، سنا ہو تو ہاں بولنا، نہیں سنا ہو تو سن لو ابھی. حضرت سلمان فارسی، ہاں یا نا؟ میرے کو معلوم ہے روزہ لگا ہے، بولو نا. حضرت سلمان سارے صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے جتنے صحابہ، کیونکہ حجۃ الوداع میں آخری حج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,30,000 صحابہ تھے. کتنے؟ تو سارے صحابہ میں سب سے لمبی عمر کس نے پائی ہے؟ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے. بولو کہاں کے رہنے والے؟ وہ زمانہ فارس یعنی ایران. بولو کہاں؟ ایران کے رہنے والے. اور وہاں وہ آگ کی پوجا کی جاتی تھی، آگ کی پرستش کی جاتی تھی. حضرت سلمان فارسی کو نہیں جمتا تھا، حالانکہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا. بار بار اپنے ابا کو کہتے تھے کہ یہ ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس میں ہاتھ تو ڈال نہیں سکتے، اس کے قریب تو جا نہیں سکتے، اس کے اوپر بیٹھ تو سکتے نہیں، اس کو کھا تو سکتے نہیں، پھر اس کی ہم پرستش کرتے ہیں. خیر ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا، وہ سلمان، کون؟ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے. نکل کر وہ زمانے میں جنگلوں میں گئے. کسی نے کہا کہ کوئی راہب ہے، راہب جس کو ہم آسان الفاظ میں پادری کہتے ہیں، کوئی راہب ہے جو بس کہتا ہے کہ ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے. بولو ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے. سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ایک لمبا زمانہ ان کی خدمت میں رہے. اب جب وہ جو راہب تھے یعنی جو پادری تھے ان کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی کو کہا کہ بیٹا بہت لمبے زمانے تک ایک باپ کی طرح میں تیرے ساتھ میں رہا، تو میرے پاس بیٹے کی طرح رہا، لیکن اب یہاں نہ رہنا، اب میرا آخری وقت آیا ہے. اب مجھے دفن کرنے کے بعد غموریا جانا. غموریا ایک جگہ کا نام ہے، غموریا، جو وہاں سے بہت دور تھی. کہا بیٹا چلتا چلتا غموریا جانا، وہاں تجھے کون راہب ملے گا، اس کی خدمت میں لگ جانا. سلمان فارسی کا سفر تو دیکھو پہلے کہاں؟ ایران سے وہ جنگلوں کا سفر جس کا کوئی نام نہیں، وہاں کوئی جھوپڑے میں پادری کے پاس گئے. اب وہاں سے کہاں جا رہے؟ بولو غموریا گئے. اب غموریا پہنچنے کے بعد بھی وہ جن کے پاس گئے وہ ایک ہی بات کہے، اللہ. بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سلمان فارسی بھی اللہ اللہ. اب ان کا بھی آخری وقت آیا تو انہوں نے پوچھا، سلمان فارسی نے پوچھا آپ کا بھی آخری وقت آیا، آپ کے دفن کے بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ اب اس پادری نے یا اس راہب نے کہا یہاں سے بہت دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یثرب. بولو کیا نام ہے؟ اب برابر سننا، کیا نام ہے؟ یثرب. یثرب کون سی جگہ؟ جس کو آج ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ. تو وہ پادری نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یثرب جانا اور دیکھنا، وہاں جا کے انتظار کرنا. ایک وقت آئے گا، ایک شخص آئیں گے. بولو ایک شخص آئیں گے، ان کو پہچاننا اور ان کے پہچاننے کی 3 نشانیاں ہوگی. بولو پہچاننے کی کتنی نشانیاں ہوگی؟ 3 نشان. ایک تو وہ آئیں گے، نبی کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے میں نبی ہوں، اور یہ بھی کہیں گے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ان کا نام محمد ہوگا. بولو ان کا نام محمد. کا پہلی نشانی. دوسری نشانی، تم یثرب جاؤ گے، انتظار کرنا، ایک شخص آئیں گے جن کی پہلی نشانی نام محمد ہوگا اور وہ کہیں گے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور دوسری نشانی، صدقہ کا مال ان کو دیا جائے گا تو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دیا جائے گا، پریزنٹ دیا جائے گا تو قبول کریں گے. اور تیسری نشانی، ان کے یہ 2 کندھے نا، 2 کندھے مبارک
ان کے بیچ میں ایک مہر ہوگی اور اس مہر پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ کا. یہ 3 نشانیاں ملے. ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا. جو ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب حضرت سلمان فارسی گھموریا کہاں؟ وہاں سے سفر کرتے 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 یثرب پوچھتے پوچھتے اب گھموریا کہاں؟ یثرب. یثرب کا ترجمہ کیا کیا میں نے؟ مدینہ. درمیان میں کوئی قافلے والوں نے لوٹ حملہ کیا. یہ گھموریا سے چلے, وہاں تو قافلے چلتے تھے. کسی قافلے پر حملہ ہوا, ان پر بھی حملہ ہوا. اچھا, کرنا اللہ کا یہ تھا کہ جس قافلے والوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو لوٹا, ان کو یثرب ہی لے کر آئے, اور مدینے کے بازار میں ایک یہودی نے ان کو خرید لیا. کن کو؟ حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے یثرب. یثرب یعنی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ. مگر غلام بن کر پہنچے, یہودی کے غلام بن کر پہنچے, اور یہودی کے کھجور کے باغات تھے, اس میں سلمان فارسی غلام بن کر کام کر رہے. لیکن حضرت سلمان فارسی انتظار کر رہے تھے, وہ بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا, ایک آنے والے. ایک دن یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے, اور کھجور کا لمبا چوڑا باغ تھا, اس میں کام کر رہے تھے. 2 گزرنے والے کو دیکھا کہ وہ آپس میں کہہ رہے کہ محمد آ گئے, کہ محمد آ گئے. تو یہ سیدھے باغ میں سے آئے اور سیدھے ان کے پاس گئے اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں کچھ زمانہ ہوا مدینہ شہر میں محمد آ گئے ہیں, اور لوگوں نے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے, اور قرآن ان پر نازل ہوا ہے, اور وہ آخری نبی ہے, اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور ہم بھی ایمان قبول کر کے آ رہے. انہوں نے باغ کا کام ادھورا چھوڑا اور سیدھے دوڑے شہر مدینہ میں. اور کن کی ملاقات کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا. تو پہلی نشانی تو مل گئی. کیا نام کیا ہے؟ اور انہوں نے پوچھا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نبی. کہا آپ کے بعد آپ کون آنے والے؟ ہمارے نبی نے فرمایا, وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا. پہلی نشانی تو ان کو مل گئی. خیر, ان کو تو چونکہ وہ تو کھجور کے باغ میں سے آئے تھے, اپنے مالک کو پوچھے بتا رہے تھے, بس اتنا ایک نشانی ملی, واپس اپنے باغ میں چلے گئے. اب باغ میں جانے کے چونکہ کھجور کے باغات میں رہتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, 2 طرح کی کھجوریں رکھی. ایک صدقہ خیرات کی کھجوروں کو ایک طرف رکھا, ہدیے کی کھجور کو ایک طرف رکھا, اور یہ لے کر دوسرے دن اب مالک سے پوچھ کر کہ مجھے کام سے جانا ہے, میں کام کے لیے جاؤں گا اور پھر رات تک میں واپس آ جاؤں گا. وہ یہودی مالک نے اجازت دے دی. یہ آئے سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور وہ پوری زیادہ کھجوریں تھی, وہ لا کر رکھا. کہا دیکھو یہ صدقہ اور خیرات کی کھجوریں, یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا انا لا ناکل الصدقہ, ہم صدقہ خیرات کو قبول نہیں کرتے. یہ غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, لاچاروں کا ہے, یہ آل بیت کے لیے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. تو یہ جلدی سے وہ ساری کھجوروں کو لے کر باہر چلے گئے, اور جو ہدیے کی تھوڑی کھجوریں تھیں وہ لے کر آئے. کہا کہ محمد یہ ہدیے ہے, یہ پریزنٹ ہے. ہمارے نبی ساتھ میں کھجوریں لے لی. بولو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ اب کتنی باقی رہی؟ سب سے مشکل نشانی باقی ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا 2 چیزیں تو مل گئی. نام محمد ہے, بولو صلی اللہ علیہ, آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پہلی بات ہو گئی. نمبر 2, میں نے صدقے کی کھجوریں دی تو قبول نہیں کی, ہدیے کی کھجور دی تو قبول. لیکن یہ 2 کندھوں کے درمیان میں وہ مہر نبوت ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو ایسے چادر, جیسا بھی ہم لوگوں نے کرتا پہنا ہے, شرٹ پہنا ہے, ٹی شرٹ پہنا ہے. کسی کی پیٹھ کھلی ہوئی ہے؟ ارے بولو یہاں کسی کی پیٹھ کھلی ہے؟ جب ہماری پیٹھ کھلی نہیں تو وہ تو بہت حیا والے پیارے نبی اس طریقے سے چادر کو. اب کیسے کہے کہ آپ اپنی پیٹھ بتاؤ؟ میں کسی کو یہاں پہ بول سکتا شرٹ اتار دو, کیوں؟ میرے کو تیری پیٹھ دیکھنا ہے. ارے بڑا مسئلہ ہو جائے. اور وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ چادر مبارک ہٹاؤ, بڑا مشکل معاملہ. معلوم ہے یہ واپس چلے گئے, بولو, کیونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا. یہ واپس گئے اپنے مالک کے پاس, پھر اپنے مالک سے اجازت لی, اور مالک کو کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے محمد کو ملنے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری نشانی کو دیکھنا, کہا میں جاؤں گا, سارا کام میں نے کر لیا, رات ہونے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا. یہ کہتے آج جب میں گیا بہت کڑی دھوپ ہے, چلچلاتی گرمی ہے,
اور یہ کیا کہہ رہے ہیں مانو اپنے دل میں کہہ رہے ہیں تھوڑی ہوا چلے، کیونکہ ہوا چلے گی تو چادر اڑے گی تو کسی طریقے سے میں دیکھ لوں گا، یا چادر سیدھا کرنے کے بہانے میں دیکھ لوں گا کہ وہ مہر نبوت ہے۔ ہیلو دوستو، تو یہ تھا آج کا بیان۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل کو کر دینا سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔